اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا حال ہے جی؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ہمارے ایم ایس ایکسیس کے لیسن چل رہے ہیں۔ ایم ایس ایکسیس ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹا بیس پروگرام ہے۔ ڈیٹا بیس ایک بہت ہی زبردست پروگرام ہوتا ہے۔ بہت سے ڈیٹا بیسز ہیں جن کے بارے میں انٹروڈکشن میں بتا چکا ہوں۔ تو ایم ایس ایکسیس ایک ایسا ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر ہر چیز آپ ویو کر سکتے ہیں۔ عموماً ڈیٹا بیس کے اندر چیزیں بیہائنڈ دا سین چلتی ہیں، فرنٹ پہ بہت کم ایک فارمس ہوتا ہے جو فل کر رہے ہوتے ہیں آپ۔ تو ایم ایس ایکسیس ایک بڑی زبردست چیز ہے جس میں ٹیبل ڈیزائن، کیوری ڈیزائن، فارم ڈیزائن، رپورٹ ڈیزائن، ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اس سے پہلے جو ہمارا لیسن تھا وہ لوکا وزٹ کے بارے میں تھا۔ لوکا وزٹ سمپل، لوکا وزٹ ٹیبل ٹو ٹیبل۔ آج بھی ہمارا لوکا وزٹ، اسی لوکا وزٹ کو ہم رپیٹ بھی کریں گے ساتھ، لیکن ایکچولی جو ہمارا جو مین کام ہے وہ ہمارا اس کا ہے کہ ریلیشن کیا چیز ہوتی ہے۔ ریلیشن ہی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ہم اس ایکسس یا ڈیٹا بیس کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک لاگ ٹیبل آپ نے بنایا تو وہ آپس میں ریلیشن ہوگا تو تبھی بات بنے گی۔ تو اس لیے ہم ریلیشن دیکھیں گے کہ ایسا ریلیشن ہے۔ تو ریلیشن ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اور اس کے بعد ریلیشن کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو یعنی ہم ڈیٹیل میں ہر چیزیں آج، اور پھر وہ دو ٹیبل کو ساتھ ریلیشن بھی لگائیں گے اور ریلیشن کو فائنل کریں گے کہ ریلیشن میں ہوتا کیا کیا، کیسے ٹیبل ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور ریلیشن لگاتے ہیں۔ ریلیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جب ہم ایک جگہ پر ڈیٹا انٹر کریں تو باقی جگہوں پر ہمیں ڈیٹا انٹر کرنا نہ پڑے، بلکہ ڈیٹا خود بخود انٹر ہو جائے۔ ڈیٹا سب کے اندر جا کر ریلیشن کا ڈائلاگ باکس اوپن کریں گے۔ اچھا، یہ ریلیشن کا ڈائلاگ باکس تو ہم دیکھیں گے اس کے اندر کیسے ہوتا ہے۔ تو ریلیشن پہلا جو ہم نے ریلیشن لگایا تھا کل، جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا رہا تھا، وہ ریلیشن تھا سیلف۔ جو کل ہم نے ریلیشن لگایا تھا وہ ہمارا سیلف ریلیشن تھا، یعنی دو ٹیبل کو ہم نے ریلیشن لگایا لیکن وہ فائنل ریلیشن نہیں تھا۔ تو اسی ریلیشن کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور پھر ہم فائنل تک اس کو لے کے جائیں گے کہ ریلیشن ہوتا کیا ہے، بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تھوڑی سی تھیوری ہے یہ، میں ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ دیکھتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ سنیں، پھر اس کے بعد آگے پریکٹیکل کریں گے۔ ریلیشن کی 3 ٹائپ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ریلیشن جو ہوتا ہے 1 to 1 ریلیشن ہوتا ہے، جیسے میرا اور ایک اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہو 1 to 1 ریلیشن، ایک والد کا بیٹے کے ساتھ 1 to 1 ریلیشن، اور ایک دوست کا ایک دوست کے ساتھ 1 to 1 ریلیشن ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے 1 ریلیشن۔ ریلیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ویلیو ریپیٹ نہ کریں، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 ریلیشن جو ہوتا ہے وہ 1 to many ریلیشن ہوتا ہے۔ 1 to many ریلیشن میں اور میری کلاس کے جو 10 اسٹوڈنٹ ہیں یا 20 اسٹوڈنٹ، ان کا جو ریلیشن ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا، یہ 1 to many کا ریلیشن ہے، 1 to many کا ریلیشن ہے۔ اور پھر many to many ریلیشن جو تیسری ٹائپ ہے اس کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک گروپ ہے، اس کا دوسرے گروپ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ many to many ہے، ایک فیملی کا دوسری فیملی کے ساتھ many to many ریلیشن ہے۔ تو یہ اس طرح کے ریلیشن جو ہوتے ہیں، ریلیشن کی 3 ٹائپ میں نے آپ کو بتا دی، 1 to 1، 1 to many، many to many۔ تو یہ ریلیشن کی 3 ٹائپ ہیں۔ اور ریلیشن میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نا کوئی بھی ویلیو کو رپیٹ نہیں کر سکتے نا، تو ڈیٹا بیس کے اندر جو ویلیو رپیٹیشن ہوتی ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ہم پرائمری کی لگاتے ہیں، اور پرائمری کی جو ہوتی ہے وہ ویلیو رپیٹ نہیں ہونے دیتی، اور پرائمری کی ایسے ہم لگاتے ہیں کسی آٹو نمبر یا ایسی فیلڈ پہ جو اس میں ویلیو رپیٹ نہ ہو۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو ہے ویلیو نہ رپیٹ ہونے والا جو سسٹم ہے وہ ریلیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اس طرح پھر یہ ریلیشن جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی ریلیشن میں ایک پیرنٹ ٹیبل ہوتا ہے، ایک چائلڈ ہوتا ہے، اور پیرنٹ لیفٹ پہ ہوتا ہے اور چائلڈ رائٹ پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پیرنٹ ٹیبل کون سا اور چائلڈ کون سا ہے، کیونکہ پیرنٹ پہلے آتے ہیں اور چائلڈ بعد میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم پیرنٹ اور چائلڈ کا کنسیپٹ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر ریلیشن ہمارا لگتا ہے۔ ریلیشن ہوتا ہی ہمیشہ پیرنٹ اور چائلڈ کا ہے، کہ کچھ ٹیبل ہوتے ہیں جو آپ بناتے ہیں وہ پیرنٹ ہوتے ہیں، اور پھر کچھ بناتے ہیں تو چائلڈ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پھر ہم جو ہے وہ پیرنٹ اور چائلڈ کا کنسیپٹ لے کے ریلیشن کو بلڈ اپ کرتے ہیں، اور یہی جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر ہوتا ہے۔ اور ایک مین ٹیبل ہوتا ہے، اس کے ساتھ باقیوں کے ریلیشن، اور جو جس کے ساتھ جو ریلیشن بنتا ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن اس حساب سے لگاتے رہتے ہیں۔ اور ریلیشن کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی ویلیو رپیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر ویلیو رپیٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے پرائمری کی ایسی فیلڈ پہ لگائیں جہاں پہ ویلیو رپیٹ نہ ہو۔
مطلب کیا ہے کہ آٹو نمبر پہ اگر ہم پرائمری کی لگائیں گے تو آٹو نمبر پہ اگر 1 ایک دفعہ آتا ہے تو پھر وہ 1 بار بار نہیں آتا، تو اس لیے پھر وہ ویلیو رپیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کے ریلیشن اس یہ ایک ریلیشن کی چھوٹی سی تھی ڈیفینیشن وغیرہ کہ ریلیشن کیا ہوتا ہے اور کتنے ریلیشن ہوتے ہیں، اور اس میں پرائمری کی لگاتے ہیں اور پرائمری کی کیوں لگاتے ہیں، اور ریلیشن رپیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ریلیشن کو رپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ شور آ رہا تھا، باہر گاڑیاں جاتی ہیں تو میں تھوڑا پوز کر رہا تھا کہ شور بیچ میں ویڈیو میں نہ آئے، تو اس کے لیے معذرت ہے تکلیف کے لیے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ریلیشن بنانے کی طرف۔ تو کل جیسے ہم نے 2 ٹیبل کا ریلیشن بنایا تھا، اسٹوڈنٹ اور کورس کا، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر کورس ٹیبل کی جو آئی ڈی ہے، یہ کورس آئی ڈی جو تھی، اس کو ہم نے ایڈ کیا تھا، کورس آئی ڈی کو وہاں پہ ایڈ کیا تھا، اور پھر اس کے اوپر لک وزٹ لگا کے ہم نے ریلیشن لگایا تھا۔ تو یہ پوائنٹ کچھ یاد رکھنا کہ سب سے پہلے ہم ٹیبل ڈیزائن کرتے ہیں، پھر لک وزٹ لگاتے ہیں، پھر ریلیشن کنفرم کرتے ہیں، اور پھر ڈیٹا انٹر کرتے ہیں۔ یہ 4 مین پوائنٹ ہوتے ہیں۔ تو اچھا، وہ اس میں پرائمری کی لگاتے ہیں۔ پرائمری کی جو ہے وہ پہلے ریلیشن کنفرم کرتے ہیں، اس کے بعد پرائمری کی آتی ہے ٹیبل ڈیزائن، لک وزٹ کے بعد پرائمری کی، اور پرائمری کی کے بعد ریلیشن کنفرم ہوتا ہے، اور پھر ڈیٹا انٹر ہوتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھنا، 4 پوائنٹ ہیں: ٹیبل ڈیزائن، لک وزٹ، پرائمری کی، ریلیشن کنفرم، اور پھر ڈیٹا انٹر۔ یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہم اس سی آئی ڈی کو وہاں پہ ڈالیں گے، ہم اس کے اندر اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ جس ٹیبل کی سی آئی ڈی کے ساتھ آپ نے ریلیشن لگانا ہو وہ ٹیبل کلوز ہوتا ہے، اور جس کے اندر آپ نے ریلیشن لگانا ہو وہ ٹیبل اوپن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کل کی طرح، پچھلے ٹیوٹوریل کی طرح، ہم رائٹ کلک کر کے ایک نیو رو ایڈ کریں گے، انسرٹ رو، اور اس کے اندر ہم لکھیں گے سی آئی ڈی، جو ہم نے پچھلے ٹیوٹوریل میں لکھی تھی۔ سی آئی ڈی کے اندر ہمارے پاس وہاں پہ آٹو نمبر ہے، تو یہاں پہ نمبر ہوگا، اور نمبر کرنے کے بعد اس کو ہم ایک دفعہ کلوز کر دیتے ہیں، پھر اس کو اوپن کریں گے، سیو، اور پھر اسٹوڈنٹ ٹیبل کو اوپن کریں گے دوبارہ، اور اس کے ڈیزائن ویو میں جائیں گے، اور سی آئی ڈی، اور یہاں پہ جائیں گے آٹو نمبر کے اندر، سی آئی ڈی کے اندر، یہاں پہ پھر نیچے جا کے ہم لک وزٹ میں جائیں گے، ایسے ہی لک وزٹ میں جائیں گے، اور یہاں پہ آپ کے پاس وہی وزٹ آ گئی دوبارہ، ہم اس کو نیکسٹ کریں گے۔ اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر ہم موجود ہیں، تو کورس ٹیبل ہمارا کلوز ہے، تو کورس ٹیبل کے ساتھ ریلیشن لگانا ہے، تو کورس ٹیبل کو سلیکٹ کریں اور پھر یہاں سے نیکسٹ کریں۔ یہ ساری فیلڈ ہم نے سلیکٹر میں ڈالنی ہے، کل بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ایک ایک کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں، ساری بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کو سینڈنگ آرڈر میں رہنے دیں، سینڈنگ آرڈر میں رہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارے سینڈنگ آرڈر میں ہیں، اسی طریقے سے اس کو نیکسٹ کریں۔ اور چونکہ ہم نے آئی ڈی شو کرنی ہے، تو آئی ڈی ہم رکھیں گے سی آئی ڈی، کہ کورس کمپیوٹر آپریٹر نظر نہ آئے بلکہ ہمیں آئی ڈی 1 نظر آئے۔ تو اگر آپ سی آئی ڈی فیلڈ ختم کر دیں گے تو کورس نیم نظر آئے گا وہاں پہ، تو وہ زیادہ مناسب نہیں لگتا، تو ہم اس کو آئی ڈی لکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا کورس جو ہے وہ اس آئی ڈی پہ ہوتا ہے، اس آئی ڈی پہ کورس ہمارا پروفیشنل کمپیوٹر آئی ڈی کورس ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم نیکسٹ کریں گے، پروفیشنلی کمپیوٹر آپریٹر تھا۔ اچھا، آگے نیکسٹ کریں گے اور پھر اس کو فنش کریں گے، تو ہماری یہ لک وزٹ لگ گئی۔ پہلا سٹیپ ہمارا تھا کہ ٹیبل ڈیزائن کرنا، وہ ٹیبل ڈیزائن کر لیا ہم نے۔ دوسرے سٹیپ میں ہم نے لک وزٹ لگا دی، لک وزٹ ہم نے لگائی اس سی آئی ڈی میں، نمبر میں جا کے اس ٹیبل کے ساتھ، اور لک وزٹ کے بعد تیسرا نمبر جو ہے وہ ہے جی پرائمری کی کا۔ تو پرائمری کی میں نے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایس آئی ڈی ہے آٹو نمبر والی، اس کے ساتھ لگائیں گے آپ، اس کو سلیکٹ کریں، اور یہ اوپر پرائمری کی ہے، اس کو آپ کلک کریں، پرائمری کی لگ جائے گی، اور پرائمری کی لگانے کے بعد اس ٹیبل کو ہم کلوز کر دیں گے، اور اس کو کلوز کر کے اس کو سیو کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کورس ٹیبل کو بھی سلیکٹ کریں گے، اس کو اوپن کر کے اس کو ڈیزائن ویو میں جائیں گے، اور ڈیزائن ویو میں جا کے یہاں پہ بھی کلک کر کے پرائمری کی لگائیں گے، اور اس کو بھی پھر یہاں سے کلوز کریں گے اور سیو کر کے اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اب ہمارا پوائنٹ 1 تھا ڈیزائن ٹیبل، وہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ پرائمری کی لگانی ہے، لک وزٹ لگانی ہے، وہ لگا دی۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا تھا پرائمری کی لگانی ہے، وہ لگا دی۔ اب ریلیشن کنفرم کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹا بیس ٹول کے اندر جانا پڑے گا، ڈیٹا بیس ٹول کے اندر جا کے ریلیشن شپ میں جانا پڑے گا۔ ریلیشن شپ میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے کل ہم نے لگایا تھا کہ یہ سیلف ریلیشن بنا تھا، ابھی تک بھی یہ سیلف ریلیشن ہے کہ یہ ریلیشن لگ گیا، اس کا 1 to many کا ریلیشن لگائیے۔ تو اس فیلڈ کا اس کے ساتھ ہم نے لنک لگایا اسٹوڈنٹ۔ تو اب اس میں نا یہ ایسے ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹ ٹیبل جو ہے یہ پیرنٹ ہے، اور جو کورس ٹیبل ہے یہ ہمارا
چائلڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہوگا چائلڈ؟ ابھی یہ اس کو سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیرنٹ ہے اور کورس چائلڈ ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیرنٹ پہلے آتا ہے, چائلڈ بعد میں آتا ہے. کنسیپٹ اسٹوڈنٹ کا مطلب کیا ہے کہ نہیں بلکہ یہ غلط میں نے کہا دیا, یہ ایسے ہی ہے. کورس ٹیبل ہمارا پہلے چائلڈ پیرنٹ ہوگا اور اسٹوڈنٹ چائلڈ ہوگا, اس نے ٹھیک رکھا ہوا تھا, میں نے ویسے ہی چینج کر دیا. کورس پیرنٹ کیوں ہے جی؟ کورس پیرنٹ اس لیے ہے کہ یار یہ شور بڑا ہے, کیا کرے بندہ. چلو اچھا, کورس پیرنٹ اس لیے ہے کہ ہم نے ایک اکیڈمی بنائی, ادارہ بنایا, اور ہم نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہ کورس کروا رہے ہیں. جب ہم نے اناؤنس کر دیا کہ یہ کورس کروا رہے ہیں تو پھر لوگ آئے ہمارے پاس, یا اسٹوڈنٹ آئے کورس کرنے کے لیے. تو یعنی پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ کورس تھے. پہلے ہم نے کورس اناؤنس کیے, پھر اسٹوڈنٹ آئے. تو اس طرح کورس پیرنٹ ہو گئے, یعنی کورس کا وجود پہلے میں آیا, وہ پیرنٹ اسٹوڈنٹ بعد میں آئے, تو اسٹوڈنٹ چائلڈ ہو گئے. تو یہ چائلڈ اور پیرنٹ کا کنسیپٹ تھا کہ کورس پہلے تو پیرنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ بعد میں تو چائلڈ ہے. اب ریلیشن کنفرم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ جو لائن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر کلک کریں گے, یہ تھوڑی موٹی ہو جائے گی, ہائی لائٹ ہو جائے گی اور بولڈ ہو جائے گی. اس کے اوپر پھر رائٹ کلک کریں گے. رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈٹ ریلیشن کریں گے. ایڈٹ ریلیشن جب کریں گے تو ہمارے پاس یہ ریلیشن ایڈٹ ریلیشن کی ونڈو کھل جائے گی. اب اس کے اندر یہاں اوپر دیکھیں ٹیبل کیوری, ریلیٹڈ ٹیبل کیوری, کورس ٹیبل کی سی آئی ڈی, اسٹوڈنٹ ٹیبل کی سی آئی ڈی کے ساتھ ہم نے ریلیشن لگایا ہے. اب انفورس ریفریشنل انٹیگریٹی کے پر ٹک لگائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اوپر اگر ہم ٹیبل میں جب جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا, ٹیبل کے اندر ویلیو انٹر کریں گے تو کوئی آپ اچھا, اس میں جو ریفریشنل انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورس ٹیبل کے اندر جو بھی ویلیو ہوگی وہی ویلیو آپ کو اسٹوڈنٹ ٹیبل کے سی آئی ڈی کے اندر نظر آئے گی. کیونکہ جب ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے تو یہ کورس ٹیبل اسٹوڈنٹ ٹیبل کی اس سی آئی ڈی کے اندر پورا ٹیبل میں نظر آ رہا ہوگا. تو آپ جب کورس ٹیبل کے اندر کوئی نیو ویلیو انٹر کریں گے تو وہی ویلیو سی آئی ڈی کے اندر نظر آئے گی. اور اگر آپ نے کوئی ایسی ویلیو ڈال دی جو کورس ٹیبل کے اندر نہیں ہے, وہ ویلیو آپ نے سی آئی ڈی اسٹوڈنٹ ٹیبل کے فیلڈ کے اندر ڈال دی, تو جو یہ ٹک آپشن ہم نے کیا ہے, یہ ٹک آپشن اس ویلیو کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, بلکہ ریجیکٹ کرے گا اور کہے گا کہ جی وہی ویلیو ڈالو, وہی کورس ڈالو اس فیلڈ کے اندر جو کورس ٹیبل کے اندر موجود ہے. تو اس کی وجہ سے انفارمیشنل انٹیگریٹی جو ہے نا, یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کبھی بھی وہ ویلیو نہیں ڈالنے دیتا اسٹوڈنٹ ٹیبل کی سی آئی ڈی کے اندر جو کورس ٹیبل کے اندر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا ہے جی کیسکیڈ اپڈیٹ ریلیٹڈ فیلڈ. جب بھی ہم اس کو ہم ٹک کر دیتے ہیں, جب بھی ہم کورس ٹیبل کے اندر ایک نیو کورس ڈالیں گے تو جب اسٹوڈنٹ ٹیبل میں جا کے ہم دیکھیں گے تو اس کی اس فیلڈ کے اندر جب وہ ٹیبل ہمیں نظر آئے گا, کورس ٹیبل, اس کے اندر وہ فیلڈ اپڈیٹ ہو جائے گی, وہ نیو کورس اس میں نظر بھی آئے گا. اس کے بعد آتا ہے کیسکیڈ ڈیلیٹ ریلیٹڈ کارڈ, کہ اس کو اگر ہم ٹک کریں گے, فی الحال میں اس کو ٹک نہیں کرتا ہوں, کہ سی آئی ڈی کے اندر کورس ٹیبل کے اندر اگر کوئی فیلڈ ہم نے ڈیلیٹ کی ہے تو وہ ہمیں اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر بھی فیلڈ ڈیلیٹڈ نظر آئے گی. اچھا ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ ایک بزنس کرتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ, پھر دوسری کمپنی کے ساتھ, تو اس کمپنی کے ساتھ کچھ ٹائم آپ بزنس کرتے ہیں اور پھر بزنس کرنے کے بعد آپ کا بزنس اسٹاپ ہو جاتا ہے اور آپ ایک نئی کمپنی کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کمپنی کیا کرتی ہے کہ اپنی جو ٹیبل ہے اس سارے ٹیبل کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے. تو اگر آپ نے اس آپشن پہ ٹک کیا ہوگا تو وہ آپ کے بھی سارے وہ اسٹوڈنٹ ٹیبل کی جو سی آئی ڈی ہے اس کے ساتھ جو ریلیشن لگایا آپ نے, وہ چیزیں بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گی. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اس فیلڈ کو ٹک نہ کریں. تو یہ تھا اس کے اندر. اس کے بعد یہاں سے ہم اوکے کریں گے, کینسل بھی کر سکتے ہیں. کریٹ نیو ہم نے کرنا نہیں ہے. جوائن ٹائپ میں ہم جائیں گے تو جوائن ٹائپ کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ اونلی انکلوڈ روز ویئر دا جوائن فیلڈز فرام بوتھ ٹیبلز آر ایکول. کہ اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جوائنٹ جو فیلڈ دونوں کی جوائن ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری ہمیں ایکولی دکھائیں اور شو کریں. تو یہ ہم نے آپشن ٹھیک رکھنا ہے. دوسرا آپشن جو ہے انکلوڈ آل ریکارڈز فرام کورس ٹیبل اینڈ اونلی دوز ریکارڈز فرام اسٹوڈنٹ ٹیبل ویئر دا جوائن فیلڈ آر ایکول. تو
تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کورس ٹیبل کے سارے ریکارڈ دکھائیں اور اسٹوڈنٹ ٹیبل کے وہ ریکارڈ دکھائیں جہاں پہ دونوں کی جوائن فیلڈ ایکول ہو وہاں پہ. تو اس کو ہم ٹک نہیں کریں گے. تیسرے پہ انکلوڈ آل ریکارڈ فرام اسٹوڈنٹ ٹیبل. اس میں اسٹوڈنٹ ٹیبل کے سارے ریکارڈ آئیں گے اور کورس کے وہ آئیں گے جو جوائن فیلڈ ہوگی. لیکن چونکہ ہم نے دونوں کا دیکھنا ہے تو ہم نے پہلے والے کو ٹک کر کے, بلکہ یہ ٹک ہی ہوتا ہے, آپ نے اوکے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ساری تھی کہ اس کے ریلیشن کے حوالے سے ساری چیزیں ہم نے کمپلیٹ کر لی. اور جو ہی ہم اس کو اوکے کریں گے اور یہاں اوکے پہ کلک کریں گے, آپ دیکھیں کہ یہ 1 to many کا ریلیشن کنفرم ہو گیا. یہ 1 to many کا ریلیشن کنفرم ہو گیا. تو یہ تھا ریلیشن کا جو مین چیپٹر تھا, جو ہمارا ایم ایس ایکسس یا کسی بھی ڈیٹا بیس کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ریلیشن, اس کو کہتے ہیں. تو وہ چیز تھی ریلیشن جو ہم نے آج ڈسکس کیا کہ ریلیشن ہوتا کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ریلیشن کے لیے 4 بڑی چیزیں پہنچ ہوتی ہیں. کہ نمبر 1 آپ نے ٹیبل ڈیزائن کرنا ہے, جو ہم نے پہلے ٹیبل ڈیزائن کیے تھے. پھر ان ٹیبلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے لک آف وزٹ لگائیں گے, اور کورس ٹیبل کی سی آئی ڈی ہم نے ڈالی اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر, اور اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر وہ سی آئی ڈی ڈال کے وہاں پہ لک آف وزٹ کے ذریعے ہم نے کورس ٹیبل کو لنک کیا. لک آف وزٹ کے بعد پھر ہم نے پرائمری کی لگائی, تیسرے نمبر پر پرائمری کی لگائی, چوتھے نمبر پر ہم نے ریلیشن کنفرم کیا. ریلیشن آپ نے دیکھا کہ کنفرم کیسے کرتے ہیں, وہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کے ایڈر ریلیشن میں جا کے پھر وہ 3 آپشن ہیں, ان میں سے 2 پہ ہم نے ٹک لگایا, اور جوائنٹ فیلڈ کے اندر بھی جا کے پہلے پہ ٹک لگایا اور اس کو ہم نے اوکے کیا, اور یہ ہمارا 1 to many کا ریلیشن کنفرم ہو گیا. جب اوپر 1 لکھا ہوا اور نیچے 2 زیرو ہوں گے تب آپ کا ریلیشن کنفرم ہوگا. اگر کوئی ٹیبل آپ نے اوپن کیا ہوا ہے ریلیشن کنفرم کرتے ہوئے, آپ نے یہ دونوں ٹیبل کلوز رکھنے ہیں, یہاں پہ آپ کے ٹیبل اوپن نہیں ہونے چاہیے. یہ میں واضح بتا دوں, اگر ریلیشن یہاں کنفرم نہیں ہو رہا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا یہاں ٹیبل اوپن تو نہیں ہے. اگر ٹیبل اوپن ہوں گے تو آپ کا ریلیشن کنفرم نہیں ہوگا. اور عموماً اسٹوڈنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ٹیبل یہاں کھلے ہوئے ہیں اور ریلیشن کنفرم کر رہے ہیں, کیونکہ جب وہ ٹیبل کھول کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو کلوز نہیں کرتے اور یہاں پہ ریلیشن کنفرم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے پھر آپ اس طرح کرنا ہے کہ ٹیبل جو ہے وہ کلوز کر کے, یہاں دیکھیں صرف ریلیشن کی ونڈو کھلی ہوئی ہے, ٹیبلوں کو میں نے کلوز کیا ہوا ہے. ٹیبل کلوز کر کے آپ نے ریلیشن کنفرم کرنا ہے. جب ٹیبل کلوز کر کے آپ ریلیشن کنفرم کریں گے تو آپ کا ریلیشن کنفرم ہو جائے گا. تو اس طرح یہ ریلیشن کنفرم ہوتا ہے ٹیبل کلوز کر کے. یہ چیز ایک پوائنٹ والی چیز تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی, وہ بتا دی کہ ٹیبل کو کلوز کر کے آپ نے ریلیشن کنفرم کرنا ہے. ایسا نہ ہو ٹیبل اوپن کر کے ریلیشن کنفرم کریں, کبھی بھی آپ کا ریلیشن کنفرم کریں گے تو ایرر دے گا. تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے, جب بھی کوئی ایرر دے تو آپ ذہن میں رکھیں. کہ میری ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ریلیشن جو ہے وہ آپ ٹیبل دیکھ لیں کوئی اوپن تو نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو ریلیشن کا چیپٹر تھا, ریلیشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. آج ہم نے ریلیشن کے بارے میں پڑھنا تھا, جو میں نے پورا ڈیٹیل اسے دوبارہ ریپیٹ کیا شروع سے کہ کیسے ریلیشن لگاتے ہیں. اور ریلیشن ہی مین چیز ہے. ریلیشن کے اندر شروع میں نے انٹروڈکشن میں کچھ چیزیں بتائی ہیں, وہ ذہن میں رکھنی ہے. ریلیشن کی ٹائپ, ریلیشن میں ویلیو ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے, پیرنٹ ٹو چائلڈ ریلیشن کیا ہوتا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اپنا کام جاری رکھیں گے. ایم ایس ایکسس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ ڈیٹا بیس ہے اور بہت ایکسیلنٹ ڈیٹا بیس ہے, جس کے اندر ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اور آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں اور ویو بھی کر سکتے ہیں. تو آج کا لیسن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریلیشن پورے ایکسس کی ریڈ کی حیثیت رکھتا ہے. کسی بھی ڈیٹا بیس کی جو ہے ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ اس کا ریلیشن ہوتا ہے. اگر آپ نے ریلیشن صحیح طریقے سے نہیں لگایا تو آپ کبھی بھی کوئی بھی جو ڈیٹا بیس ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کے اندر سرچ, کیوری ڈیزائن, فارم ڈیزائن, رپورٹ ڈیزائن, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ایک ٹیبل کا ریلیشن, مختلف ٹیبلز کا ریلیشن آپس میں صحیح طریقے سے نہیں لگایا ہوتا. تو اس کے اوپر اتنا فوکس کرنے کا بیسیکلی مطلب یہی ہے کہ ریلیشن جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ڈیٹا بیس کے اندر, اور خصوصاً جو ہم پڑھ رہے ہیں ایم ایس ایکسس کے اندر ریلیشن, آپ نے ہر صورت میں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ریلیشن کو سمجھنا ہے اور اس کو اسی طریقے سے لگانا ہے جیسے میں نے بتایا. مجھے امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی, اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں, خصوصاً اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ رائٹ ڈاؤن کریں اپنی کاپی کے اوپر. کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اور مجھ سے پرسنلی پوچھ لیں گے, سر یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی, تو میں ان کو ایکسپلین کر دوں گا. ویسے تو میں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو کے اندر ساری چیزیں ایکسپلین کر دوں, لیکن پھر بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو رہ جائے تو وہ آپ پریکٹیکلی جب آپ کر رہے ہوں گے تو اس وقت مجھ سے پوچھ لیں. تو آج کے ٹیوٹوریل میں اتنا ہی.
اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.